جس چیز کی اہمیت کا معیار دل کے اندر ہو اس کی قدر آنکھیں ہاتھ پیر ہر چیز کرواتی ہے۔ اللہ کی محبت کا معیار ہے ہی کوئی نہیں، سامنے مسجد ہے، یہ پاپی سیدھا نہیں ہو رہا، چہرے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ ابھی دیواروں پہ لکھا ہے 24 گھنٹے میں چہرہ صاف، 24 گھنٹے میں چہرہ صاف، 24 گھنٹے میں۔ دکانوں کے اوپر کریمیں آ چکی ہیں اور اس کا اللہ کے ہاں کوئی معیار ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ کی قسم چہرے کی رنگت اور خوبصورتوں کا معیار ہوتا تو ابو جہل بدر کے کنویں میں نہ جاتا، کملی والے کا بلال بیت اللہ کی چھت پہ نہ کھڑا ہوتا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ مجھے نہیں پرواہ تیرے مال کی، نہیں پرواہ مجھے تیری اولاد کی۔ یہ آپ کی بغل سے 6 انچ ادھر، آپ کی بغل سے 6 انچ ادھر، یہ گوشت کا لوتھڑا، اس کی پیکنگ دیکھو، اس کا کور دیکھو، چاروں طرف سے ہڈیوں کا جال پیکنگ ہے، خیر محفوظ ہے ہی نہیں، پھر ماس، پھر کھال، پھر گوشت، اندر کو چھپا رکھا ہے۔ فرمایا بندے اس پر میری محبت کے علاوہ کسی کی محبت کا پرچھاواں نہ پڑنے دینا، اگر کسی کی محبت کا میرے علاوہ پرچھاواں پڑ گیا تو تیرا میرا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اپنی پلیٹ کا سالن نہیں دیتا، میرا مسکن، میرا دل، میرا گھر کسی کو کیوں دے دیتا ہے؟ کبھی کچرے کے ڈھیر پہ پڑا ہوتا ہے، کبھی کسی لڑکی پہ کسی لڑکے پہ پڑا ہوتا ہے، کبھی دکان پہ پڑا ہوتا ہے، کبھی مکان پہ پڑا ہوتا ہے۔ یہ جنجال پورا تو نے اسے بگاڑ کیوں دیا؟ اے بندے تجھے پتا تھا میری رحمت کی نگاہ یہاں پہ پڑتی ہے، میری محبتوں کا محور یہ ہے، یہ میرے پیار کا مرکز ہے۔ کتنا بدنصیب نکلا، میرا مرکز ہی تو نے کسی کے حوالے کر دیا، ڈیرا تیرا قبضہ کسی اور کا ہوا ہے۔ تیری تو مثال یہ، جب دل میرا عزیز اللہ کی محبت کے اندر ڈوبے گا نہیں، پھر اسے تم جہاں مرضی لے جاؤ، تم اسے بیت اللہ لے جاؤ، تم اسے مدینہ شریف لے جاؤ، تم اسے نبی علیہ السلام کے روزہ انور کی جالیوں کے سامنے لے جاؤ۔ آپ دیکھنا جا کے حضور علیہ السلام کے روزہ انور پہ جائیں گے، بائیں ہاتھ میں جوتے ہوتے ہیں، کھبے ہاتھ میں امی نے بلا، ابے نے بلا، چاچے نے بلا، جوتا یہاں نبی علیہ السلام کے منہ پر، چاچے نے بلا، پپی نے بلا، ویکھ روزہ اندر ویکھ لو، اے روزہ ویکھ لو، کتنا بد نصیب نکلا، وہاں کھڑے ہو کے تو حاضر نہ ہوا، اور جو وہاں کوئی نہیں انہیں یہ حاضری دلوا رہا ہے۔ میری تو ڈیوٹی اشرف ہی ہوتی ہے، اور جوتا کھبی طرف کو، جوتا ادھر پکڑ لو، وہ کہتا ہے سجا پیر ہے، میں کہ کھبے روزہ نبی دا، حضور کے منہ کے سامنے لیٹرینوں والے جوتے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ محبت جو نہیں، حجرے مبارک سے تشریف لائے، مدینہ شریف میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگ گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئی، مدینہ شریف کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، ساتھ ہی مدینے کی مٹی کے ذرے بھی ہوا میں اڑنے لگ گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کملی والے پلٹ کے اندر واپس آ جائیں، یہ مٹی کے ذرات آپ کے جسم تر اور کپڑوں مبارک پہ گر رہے ہیں۔ سیانی عورت تھی نا، فقیہ تھی نا، آنا چاہیے تھا، نہیں ہے۔ اپنی آستینوں کو کھولا اور ہوا کے رخ کی طرف اپنی آستینوں کو ایسا کر دیا تاکہ ہوا بغلوں کے اندر جائے، مٹی کے ذرے اندر جائیں۔ اما حیران، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ اندر آئیں، آپ نے اپنے کپڑے اور بازو پھیلا دی۔ اللہ کے نبی نے اپنی آنکھیں بھی کھول لی، اپنا گلا مبارک، سینہ مبارک اوپر کر لیا۔ اما کہتی میری حیرانگی کی وجہ اس وقت، میری حیرانگی اس وقت بڑی جب میں نے کہا اللہ کے نبی آنکھیں کھول لی، مٹی کے ذرات اندر جائیں گے، آپ نے بغلیں کھول لی، مٹی کے ذرات اندر جائیں گے۔ اما کہنے لگی، میں حیران ہو کے دیکھنے لگی، آمنہ کے لال نے یوں کر کے منہ بھی کھول لیا۔ میری آنکھ دیکھ رہی تھی ہوا اور مٹی کے ذرے جس میں تر پر اور کپڑوں پہ آ رہے تھے۔ پھر میری طرف اسی انداز میں منہ فرمایا، عائشہ تو نے کیا سمجھا، اس مٹی کو عام مٹی کے برابر سمجھ لیا، جب تک میں نہ آیا تھا یہ مٹی مٹی تھی، جس دن اس مٹی کے اوپر میرا قدم لگا اللہ نے اس مٹی کو بھی شفا والا بنا دیا۔ یہ احترام ہے میرے نبی کا۔ ویڈیو کالیں ہو رہی ہے میرے عزیزوں، وی پی این آن کیا جا رہا ہے، کی حال ہے یار، ہوٹل چنگا کوئی نہیں، روٹی رہتے تو پتہ ہے مسافر ہے، ہوٹل دی روٹی ہوندی ہے، او ہوٹل چنگا ہے، خبردار خبردار اتنا سا ماتھے پہ بلنا لانا، ورنہ رب اکبر کی قسم حاضری کو اٹھا کے تیرے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا۔ یہ کسی امیر کا دربار نہیں، کسی سدادے کا دربار نہیں، یہ اس ہستی کا دربار ہے جس کا نام نامی، اس میں گرامی محمد الرسول اللہ۔ خبردار مدینے میں جانے والوں، اپنے تھوک کا خیال کرنا، بے شک نکل لینا تمہیں گھناوے قرات آوے، اپنا تھوک پی لینا، خبردار بار بار کھانسی نہ کرنا، بار بار بلغم نہ کرنا، بار بار ناک نہ چھنکنا، چھینک آئے تو اس کو بھی روک لو، کھانسی آئے تو میرے حرم سے ذرا بات چلے جانا، اور لوگوں انگڑائیاں نہ لینا، ٹانگے پر سہار کے نہ بیٹھنا۔ یہ وہ دربار ہے جب جبرائیل علیہ السلام بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے،
یا کی چادر کو میلا نہ کہیو، یا کی کھانے کو برا نہ کہیو. تجھے پتہ یہ آمنہ کے لال کا شہر کا، آمنہ کے لال کے شہر، آمنہ کے لال کا شہر ہے، اس کو مدینہ طیبہ کہتے ہیں. رب اکبر کی قسم ہے، صبح بعد میں ہوتی ہے، خدا کی رحمتوں کا نور پہلے برسنے لگ جاتا ہے. جس بیٹے کا نام محمد احمد ہو، جس بیٹے کا نام محمد اشرف ہو، جس بیٹے کا نام محمد ثاقب ہو، جس بیٹے کا نام محمد انور ہو، چودھری لکھواتے ہو، اللہ کی قسم اس کا کوئی فائدہ نہیں. اپنے ناموں کے ساتھ محمد لکھوایا کرو. فرمایا جس بچے کے نام کے ساتھ محمد ہو، خبردار اس بچے پہ کبھی لعنت نہ کرنا، خبردار اس بچے کے منہ پہ تھپڑ نہ مارنا، خبردار اس بچے کو جھڑکنا نہ. اگر وہ محفل میں ہے جگہ نہ ہو، جگہ دے کے اس بچے کو بٹھا لینا. بعض جگہ فرمایا اس بچے کی طرف پیٹ کر کے نہ چلنا، کیونکہ اس نے اپنے نام کے ساتھ میں محمد کا نام لگا رکھا ہے. قیامت کا دن ہوگا، عرش عظیم سے اعلان ہوگا، این المحمدیون، کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ میرے نبی کا نام لگا رکھا تھا. مالک کائنات ان کو کیوں بلا لیا؟ فرمایا جائے گا انہیں عرش کے سائے کے نیچے لے آؤ، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام لگایا ہوا. آج میں نے دھوپ میں کھڑا کروں، میری رحمت کو حیا آ رہا ہے. دوسرا اعلان ہوگا، لوگوں ان کے نام اعمال کو نہ کھولنا، ان کے نام اعمال کے اوپر میرے محمد کا نام لکھا ہوا. لوگ کیا کہیں گے؟ کتاب میں محمد لکھا ہوا، اندر گناہ نظر آ رہے ہیں. تیسرا اعلان ہوگا، اوہ لوگوں تمہیں گناہ کرتے شرم نہ آئی، مجھے عذاب دیتے حیا آ رہا ہے، چاہوں تو تمہیں عذاب کی چکی میں پیس کے رکھ دوں، مسل کے رکھ دوں، تمہیں عذاب کی چکی کے پاٹ میں تمہیں ملیہ میٹ کر دوں. لیکن جب میں اپنے نبی کا نام دیکھتا ہوں، میرا غصہ میری رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے. جاؤ جاؤ کیا یاد کرو گے؟ اگر میں تمہارا نام اعمال دیکھوں، کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اس نام کی برکت سے آج میں نے تمہارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے. اب بندے کو بھی تو شرم آنی چاہیے نا تھوڑی بہت. ایک ارشد ندیم نے یوں کر کے ڈنڈا پھینک دیا، پاکستان کا نام روشن کیا، اللہ اور ترقیاں عطا فرمائے. یوں ڈنڈا پھینکا، واشنگ مشین والے انٹرویو کرنے لگ گئے، میرے عزیزو اوون والے انٹرویو کرنے لگ گئے، ہر جگہ مہمان خصوصی بن گیا. کسی نے فریج کے اوپر نام لکھ دیا، بچوں کو بھی نام یاد آ گیا. میرے عزیزو کاغذ کا ڈنڈا بنا کے کوئی ماں کے منہ پہ پھینک رہا، کوئی ابا کے منہ کے اوپر پھینک رہا، کوئی نہیں ارشد ندیم نے کیتا. اور ظفروال والوں کتنی بد نصیبی کی بات ہے، ایک نے ڈنڈا پھینکا، پوری دنیا کے اندر تعارف ہو گیا. جو 23 سال تک امت کے لیے رو رو کے پتھر کھاتا رہا، آج تک اس امت کو نام بھی نہیں آ رہا ہے. 3 سال 3.5 سال شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں گزارا. شیخ کہتے ہیں گھاٹی کو وجہ کیا تھی، نظریہ کیا تھا، دشمنی کس بیس پہ تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ. وہ لوگوں جن کو تم مانتے ہو ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور میں تمہارا ان سے تعلق بنا دوں جو اپنی ذات میں یکتا، اپنی شان میں یکتا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. میرے بھائیو آخری صاحب کے سارے ثواب میں آنے والوں، میں آپ حضرات سے عرض کروں گا، مجھے نہیں پتا کتنا ثواب ملے گا، کتنا گناہ ملے گا، کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنے گناہ جڑیں گے. کم از کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرو. تیرا نام کوئی لے، تیرے باپ کا نام لے، دادے کا تعارف کرائے، تجھے اچھا لگتا ہے. جب قل اللہ پڑھ کے بندہ خدا کا تعارف کراتا ہے، عرش والے مالک کو بڑا اچھا لگتا ہے. کم از کم 100 مرتبہ وضو کے ساتھ، بہت اچھا، نہیں وضو تو لازمی پڑھنا. 10 مرتبہ جو سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا دکان لینے کے لیے جاؤ 5 کروڑ روپے کی ملے گی، مکان لینے کے لیے جاؤ 10 کروڑ روپے کا ملے گا. نہ میں نے دیکھا، نہ میرے باپ دادے نہ دیکھا، کرائے کے مکانوں میں زندگی گزر گئی. رب اکبر کی قسم صبح سویرے جو 10 مرتبہ روزانہ 10 مرتبہ قل اللہ پڑھ لیتا ہے، ابھی 10 مرتبہ مکمل نہیں ہوتا، اللہ پڑھنے والے کی طرف سے جنت کے اندر یاقوت کے موتیوں کا محل تیار کر دیتا ہے. جب ٹی وی کھول کے دیکھ لو، مسائل، طلاق کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، چائے کا مسئلہ، فضائل سنا امت کو ہو تاکہ لوگوں کے اندر دین کا جو شوق جذبہ پیدا ہو سکے. فضائل کیسے؟ یہ ٹیشو کا ڈبہ مارکیٹ کے اندر 450 روپے کا، اگر آپ کے پاس ڈسٹریبیوٹر آ جائے اور وہ کہ حاجی صاحب کتنے کا، کہ 435 کا پڑتا ہے، 450 کا دیتا ہوں. وہ کہ حاجی صاحب میں اگر آپ کو 435 کے 2 نہ دے دوں تو بھائی میرا جو چاک بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ فضائل سنیں یار، 2 کی جگہ 1 کی جگہ 2 بیچوں گا، مجھے پیسے 1 کے زیادہ مل جائیں گے. اسی لیے میرے عزیزو لوگوں کو بتاؤ سبحان اللہ کیا. میرے عزیزو آج امت نماز نہیں پڑھتی، نماز پڑھے تو دعا نہیں کرتی، دعا کرے تو تسبیح نہیں پڑھتی. معاف کرنا علماء کرام بھی بغاوت کرتے جا رہے ہیں.
جب تک ایک گلدستے کو آپ نے ڈائس پہ لا کر ہی رکھو گے، آپ گھر کی کیاری میں نہیں سجاؤ گے، گھر کے ڈریسنگ میں ٹیبل پہ رکھو گے، تو کسی کو کیا پتا یہ گلدستے کی خوشبو پورے کمرے کو مہکا دے گی۔ علماء کرام آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے واسطے زندگی کا پتہ کوئی نہیں، پگڑی کا اہتمام کیا کرو، خدا کے واسطے سنت لباس کا اہتمام کیا کرو، تسبیح اپنے ہر وقت ہاتھ میں رکھا کرو۔ میرے عزیزو، یہ عادت پڑے گی، خدا پاک کی قسم ہے فرشتوں کو ان انگلیوں کے پوروں پر عذاب دیتے حیا آئے گا کہ تسبیح کے دانے پہ اللہ اور مصطفیٰ کا نام لیا کرتا تھا۔ آپ میرے سے بڑے ہو، معتبر ہو، بہت عالی شان ہو، میں آپ لوگوں کی علماء جوتیوں کی خاک بھی نہیں، لیکن ایک مشورہ دے کے جا رہا ہوں، یہ پگڑی چودھریوں کے لیے پگڑی اعزاز ہے، نبی کے وارثوں کے لیے اعزاز کیوں نہیں؟ اور کوشش کیا کرو علماء کرام سنتوں کا اہتمام مجمع کے بیچ میں کھڑے ہو کے کیا کرو، تاکہ 400 بندے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے رکوع کو دیکھیں گے، آپ کے قیام کو دیکھیں گے، آپ کے تشہد کو دیکھیں گے، آپ کی انگلی اٹھانے کو دیکھیں گے، آپ کے سلام پھیرنے کو دیکھیں گے، آپ کے کردار کو دیکھ کر آدھے مسلمانوں کو نماز کا طریقہ آ جائے گا۔ تحیۃ المسجد کیا ہے؟ فرمایا او بندو جب اپنے گھر سے آیا کرو، نفل کا وقت ہو، مکروہ وقت نہ ہو، تو مسجد میں آ کے بغیر کسی سے بات کیے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھا کرو، تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے یہاں عام بندے کا دربار نہیں ہے، زمین آسمان بنانے والے کا دربار ہے۔ جس طرح میرا شان اونچا، میرے گھر کا شان بھی ویسے ہی اونچا ہے۔ اپنے گھر میں چراغ جلا، ابا صاحب بج دے گا، ٹیوب لائٹ سیدھی کر دے، اما صاحب بج دے گی، بہن کے کمرے میں دیا جلا دے، بہن صاحب بج دے گی۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، آج سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا تھا، انہوں نے قندیل ملک شام سے قندیلیں لے کے آئے، چھت کے ساتھ لا کے لٹکا دی، اسی کے اندر تیل ڈال کے چراغ جلا دیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے مسجد نبوی کے اندھیری کو روشنی میں دیکھا، فرمایا کس اللہ کے بندے نے اندھیرے گھر کو روشن کر دیا؟ کسی نے کہا وہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا ہے، اس نے اندھیرے گھر کو روشن کر دیا، نبوت والا دامن پھیل گیا۔ اللہ تیری مغفرت فرما دے، اللہ تیرا بھلا کر دے، اللہ تیری قبر کو روشن کر دے، اللہ تجھے یوں کر دے یوں کر دے۔ صحابہ کہتے حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہماری نگاہ دیکھ رہی تھی، آپ کا دامن یوں کر کے پھیلا ہوا تھا۔ فرمایا تمیم داری تم اللہ کے گھر میں چراغ جلا کر خدا کے گھر کو روشن کر کر مجھے اتنا راضی کر دیا، کاش میری کنواری بیٹی ہوتی، میں محمد اس کا تیرے ساتھ نکاح کر دیتا۔ جو چراغ مسجد میں جلائے گا اس کے لیے نبی اتنی محبتیں دے رہے ہیں، جو مسجد کو سجدوں سے آباد کرے گا بتاؤ اس کا کیا شان ہوگا۔ امت کو فضائل کی طرف لے کے آؤ، سارے کے سارے مسلمان بیٹھے ہو، پھر آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، یہ جو آپ کے بالوں کا سٹائل ہے، جو آپ نے اپوائنٹمنٹ لے کے ٹائم لے کے سلون والے سے ٹائم لیا، کدو آواں گھنٹے تک آئے جے، راجہ صاحب فلانی دیر تک آئے جے، چوری صاحب رات نو آئے جے، 12 بجے کلے جا کے بیٹھ کے کٹاں گے، نال چاوی پیواں گے، آؤ گے نا؟ دنیا میں آئے امت کا فکر لے کر، دنیا سے گئے امت کا فکر لے کر، آخری دن آخری وقت بچا ہوا ہے، ازواج مطہرات 4 چفیرے پھیرا باندھ کے کھڑی ہیں، ازواج مطہرات سے الوداعی کلمات کے جملے کے تشریف لے گئیں۔ اس کے بعد میرے عزیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پکڑا، اپنے سینے پر رکھ کر دونوں ہاتھ آپ کے سر سے پھیر کے رونا شروع کر دیا۔ حضرت علی دعاؤں سے رخصت ہوئے، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ آ گئے، پھر آپ نے ان کو سینے پہ لٹایا، دعائیں دے کے رونا شروع کر دیا، پھر وہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سرانے آ کے بیٹھ گئیں، وہ حضور کو دیکھ کے روے، حضور ان کو دیکھ کے روے، کیا وجہ؟ آپ رو رہے، فرمایا تیرے بیٹی تیرا باپ جا رہا ہے۔ اماں کہنے لگی ابا آپ چلے گئے تو میرا کیا بنے گا؟ رونے لگی۔ فرمایا بیٹی میرے خاندان میں میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تو میرے سے ملنے کے لیے آئے گی۔ یا رسول اللہ، جبرائیل، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے ایک بندے کو کھلی چھوڑ دی ہے، اگر وہ چاہے آ جائے چاہے رہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ تیرا رب کہہ رہا ہے۔ جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، آپ کو آنا چاہو آ جاؤ، رہنا چاہو رہو۔ جبرائیل جی میرا رب کیا چاہ رہا ہے؟ کہ وہ تو آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہے۔ نگاہوں میں آنسو، کیوں روئے؟ فرمایا میرا بھی جی چاہتا ہے اپنے رب سے ملاقات کروں، لیکن اس وجہ سے نہیں جا رہا، امت کا میرے بعد کیا بنے گا؟ پہلے پوچھ کیا، جبرائیل علیہ السلام پوچھ کیا ہے؟ یا رسول اللہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کیا آپ کے رب نے آپ سے وعدہ نہیں کیا محبوبہ میں اتنا تجھے دوں گا، تیرا دامن بھروں گا تو راضی ہو جائے گا؟
जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे तेरा रब कह रहा है कि तेरे जाने के बाद मैं तेरी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ूंगा। ए अल्लाह मेरी उम्मत तेरे हवाले, आ जाओ। इस्राइल अलैहिस्सलाम को इशारा हुआ आगे बढ़े। हल्की सी बदन में तकलीफ महसूस की। जिब्राइल इसको कोई तकलीफ ना दे, मैं तो पहले ही टूटा फूटा। 23 साल तक मार खाई, 23 साल, 4 दिन नहीं, 1 दिन नहीं, 3.5 साल शेब अबी तालिब की घाटी में भूखे। वो खदीजतुल कुबरा, सारे मक्के के चौधरियों से ज्यादा जिसके पास माल था वो भी बैठी हुई थी। ये होता है निभा, ये निभा थोड़ी होता है चल चंगे दिन ते तई ते अगे ते तई नहीं, निभा इसको कहते हैं। मेरे जानू, मेरे शोर, मेरे बड़े लिए बड़ी, मेरी शॉपिंग करा, मुझे रात को लेके जाते हैं। अब मुझे रात में गोलगप्पे खा के आइसक्रीम खा के दी। इस नस्ल को जो कंजर बन, इस नस्ल को किसने, तेरी जिम्मेदारी थी। नाराज ना होना जफरवाल वालों, इतने इतने बड़े मकान की तुमने इतनी इतनी मोटी दीवारें बनाई। बात कह के जाऊंगा आपस का मुजाकरा हो रहा है, मैं भी इसी बीमारी का शिकार हूं। मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए का, 3-3 लाख रुपए का गेट लगा रखा है कि बाहर वाला अंदर ना देख सके, जालियां भरी के बाहर वाला अंदर ना देख सके। सिक्योरिटी कैमरे तुम्हारे पास लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक तारें तुम्हारे पास लगी हुई है, सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे पास खड़ा हुआ है। अगर एक बंदा, एक नौजवान मन चला मोटरसाइकिल यूं लेके चला जावे तो ओए इधर आए, कौन है इतने, कौन तेरा रंडा है, क्या बात है, बार बार क्यों होना भी। सुबह सुबह छत पर चढ़े गए, एक नौजवान को देखा, वहीं से मां बहन करना शुरू कर दी। थल्ले उतर, मैं तेन दसा किदा कर है, ओए मुंडे थल्ले कर, तन पत्तियां पहना लगा है। इतना गैरत का म्यार था, इतनी गैरत ऊंची थी। मैं भी उसी दरवाजे पर चला गया। मैंने कहा मैं भी अपनी हिदायत के लिए दुआ करवा के आऊं, ईमान की सलामती के लिए दुआ करवा के आऊं। मैंने दरवाजे पे लॉक की। मैंने कहा चौधरी साहब, जिसके लिए इतने पर्दे का इंतजाम कर रखा है, मेरा नाम लेके उसे कह दे दुआ कर दे, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। चौधरी साहब सर पकड़ के बैठ गया। तो तेरे लिए दुआ तो तब करवाऊं, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। मैंने कहा क्या हुआ? कर नया लंडे का माल यहाँ जफरवाल में आया था, गैरत 9 बजे से गई हुई है, 4 बजे अभी तक वापिस ही कोई नहीं आई है। हंसो माशाल्लाह, और हंसो, अल्लाह और तरक्की दे तुम्हें। कोई म्यार है जिंदगी का? तुम अल्लाह को जवाब दोगे इतनी बेगैरतियों का, इतनी नाफरमानियों का खुदा को जवाब दोगे? इतना सोचा, इतनी हिम्मत, इतनी पसली, इतना जी गुर्दा है कि खुदा के सामने खड़े हो। आयशा बीवी, आयशा जिसके बारे में कुरान की 17 आयतें आई, 9 एजाज अम्मा आयशा को मिले जो 10 बीवियों में से किसी को नहीं मिले। आयशा जब खुदा के सामने से गुजरेगी, आयशा जब खुदा, मुझे टप्पे भी आते हैं, दौड़े आते हैं, नाते आती हैं, वाक्य आते हैं। अगर ये मिजाज आपको अच्छा लग रहा है कि मौजू बदल दूं भाई, मौजू बदल दूं कि चलाऊंगी इसको? है जी, चलता रहे भाई, ठीक है भाई, गलत तो नहीं कह रहा ना। आयशा अल्लाह की जिरा से बचना, किसको कह रहे हैं? आयशा जिसकी तस्वीर जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए थे, जिसकी गवाही अल्लाह ने खुद दी थी। आयशा अल्लाह की जिरा से बचना, अल्लाह की जिरा से बचना। अगर खुदा के सामने गुजरते हुए अल्लाह जल्ला शानू ने किसी को रोक दिया और पूछ लिया ये काम क्यों किया था, आयशा कसम उस वक्त की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। ये तो हमारा जी गुर्दा, इतना इतना हिसाब देंगे। अल्लाह अकबर। बुझा बैठा है, जो मर्जी कर लो, हंस के दिखा देंगे, बुझा बैठा है, अभी रोटी आ जाएगी, भूल जाएंगे। आज इस 4 दीवारी के अंदर एक मेरा अजीजों कैंप लगा हुआ है। आई कैंप, इसको आई नहीं देंगे, गुर्दों के टेस्ट का इसको नाम नहीं देंगे, इसको दिलों की सफाई का नाम देंगे। 4 आदमियों में मेरे अजीजों ये दुआ करवा सकते थे, किसी मस्जिद में पैसा दे सकते थे, मदरसे में, लेकिन आज हम पर इन्होंने एहसान किया। मेरे अजीजों चौधरी ज़हीर साहब के घर वालों ने अभी मोहल्ला फरमा रहे थे, फरिश्ते जाके बता रहे होंगे, फरिश्तों ने जाके कहा होगा, पुत्र ने कुरान पढ़ा, फरिश्तों ने जाके कहा होगा 1000 आदमियों का खाना पकाया, फरिश्तों ने जाके कहा होगा वाह वाह अब्दुल हन्नान भी तेरी महफिल में आकर रो रहा है। बड़े ऐलान क्यों गए? चौधरी साहब का मुंह नीचे होगा, वो ऐलान सुना जिसका मुझे इंतजार है, वो ऐलान सुना जिसका मुझे इंतजार है। केड़ा ऐलान? बेटियों को हक दे के नहीं आया था, जनाजा जब पढ़ाया रात को मेरी बेटियों को बिठाकर मेरे बेटों ने क्या कहा था, सारी जिंदगी में नमाजें पढ़ता रहा, अल्लाह ना करे आखिरी वक्त में जो 2 महीने की नमाजें छूट गई, मेरा जनाजा उठाने से पहले उन नमाजों का फिदिया देने का मेरे बेटे ने इरादा किया था। जिंदगी में मैंने कभी रमजान के रोजे छोड़े होंगे, मेरे बच्चों ने कहा था
ہر رمضان کے ہر روزے کا فدیہ دیں گے. جاؤ جاؤ یاد کرا کے آؤ, جاؤ جاؤ یاد کرا کے آؤ. 40 سال پہلے ماں کو اپنی بیوی کو ان کی ماں کو بیعہ کھلایا تھا, 32.5 روپے حق مہر تھا, میں وہی نہیں دے سکا. خدا پاک کی قسم فرشتے مجھے کروٹ بدلنے نہیں دے رہے ہیں. جاؤ جاؤ, یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے. کبھی لوگ بڑے چھوڑ اذان ہو رہی جی, دکان پہ سودا بیچنا تب بھی اذان کا احترام ہے, گاڑی چلانا تب بھی اذان کا احترام ہے, موٹر سائیکل ڈھونگوں کر کے جا رہے رک کے سن اذان کا احترام ہے. احترام سارے یہی یاد آتے ہیں. یہ ذکر ہو رہا اللہ کا, یہ بھی عبادت ہے, اذان بھی عبادت ہے. کلمہ شہادت, کلمہ شہادت, اچھی بولو کلمہ شہادت, کلمہ شہادت, کلمہ شہادت ہونا چاہیے. چادر کہاں سے آئی؟ مسجد سے. چرپائی کہاں سے آئی؟ مسجد سے. یا اللہ یا محمد, یا اللہ یا رسول, یا حی یا قیوم لکھا ہوا, لا الہ باللہ بسم اللہ لکھی ہوئی. پہلا کلمہ, دوسرا کلمہ, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, پانچواں کلمہ, چھٹا کلمہ. ایمان مجمل سائٹوں پہ, ایمان مفصل سائٹوں پہ آیت کریمہ حسبنا اللہ ونعم لکھی ہوئی. جب یوں قبرستان میں آئے, اللہ دے حوالے, اللہ کو کوئی شرم ہے تھوڑی جی؟ جوانی میں کہاں تھا؟ اللہ دے حوالے کوئی نہیں تھا. گر جوانی توبہ کردم سیوائے پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالمی شبت پرہیزگار. ان ہڈیا گوڈا تو رہ گیا, ہن اللہ دے حوالے. انجر پنجر جو کمانے کے قابل تھا اس وقت کہاں تھا؟ اس وقت تو تجھے یونان کے پیسے نظر آ رہے تھے, اس وقت امریکہ کے ڈالر اور انگلینڈ کے پونڈ نظر آ رہے تھے, اس وقت میں نہیں تھا. اور چلو ٹھیک ہے, اب یہ تو کوئی بات نہیں دے رہا ہے, درست ہے. جب فرشتوں نے یوں کر کے جھانک کے دیکھا ہوگا, اللہ یہاں بھی 2 نمبری کر دی, اللہ یہاں بھی 2 نمبری کر دی. اللہ کو پتہ ہے, لیکن فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ 2 نمبری کر دی. اللہ فرماتے کیا 2 نمبری کی؟ فرشتے کہتے ہیں چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے, چادر کے اندر اسے چھپا کے لایا جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا. اتنی بڑی 2 نمبری. عبدالقیوم صاحب یہ سرانے کھڑے, عبدالحنان اعلان کرنا ہے. اجی حضرات متوجہ ہو جاؤ, حضرات متوجہ ہو جاؤ. میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے, جس کسی نے ہمارے باپ سے کچھ لینا ہو تدفین کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لیں. میرے ایک قبر نے جھٹکا مارا, میں نے کہا اس کو کیا ہوا؟ میرا پاؤں تو اندر نہیں کھینچ رہی. انہوں نے کہا مولوی ڈرنا. میں نے کہا کیا ہوا؟ جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, اس نے کوئی نہیں دینا, یہ جھوٹ بول رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ 2 نمبری کر رہا ہے, اس نے کوئی نہیں دینا. سننا میری طرف, جھوٹ نہیں بولوں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہ آخری وقت تھا, نڑخڑا ٹوٹ رہا تھا, سانسیں نکل رہی تھی, کلمہ سنانے کا حق کس کا تھا, اس نے مجھے کوئی نہیں دیا. میں مر گیا, قبلے کی طرف سے منہ ادھر تھا, سیدھا اس نے کرنا تھا, اس نے کوئی نہیں دیا. غسل دینے کا کس کا تھا, اس نے نہیں دیا. جنازہ پڑھانے کا کس کا تھا, اس نے نہیں دیا. قبر میں اتارنے کا کس کا تھا, اس نے نہیں دیا. قبر میں اتار کر مٹی ڈال کر خدا کو رو کے دکھانے کا کس کا تھا, اس نے نہیں دیا. دنیا سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ رہی تھی, سورہ بقرہ کا رکوع پڑھنے کا کس کا تھا؟ تم رو رو کے دعا کر رہے تھے, میں سن رہا تھا. بریانی پہنچ گئی ہے, بریانی شروع کراتی ہے, روٹیاں شروع کراتی. اللہ اکبر. باپ فرشتوں کے ہاتھوں میں قبر کے پگوڑے میں آیا, اب بھی تجھے روٹیوں کا خیال, اس نے اتنے سارے میرے حق کھائے, یہ میرا حق کوئی نہیں دے گا. جھوٹ. تمہارے یہاں ظفروال کے اندر تو پتہ نہیں کیا ہے, ہمارا جنوبی پنجاب ہوتا ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں سفید رنگ کا کپڑا ہوتا ہے. آجا جی دعا فرماؤ, جی دعا فرماؤ, دستار کر دو جی, پگڑی باندھ دو. یہ بچے نیک ہے, میں ان کے والی صاحب کو بھی جانتا تھا, ان کے گھرانے کو جانتا تھا, نیک بچے, لیکن میں عام دن والی بات کر رہا ہوں. دستار باندھ دو جی, باندھ دو. میں نے کہا میں تو نہیں صرف باندھوں گا. کہ کیوں؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ دستار کا حقدار ہے کہ نہیں ہے؟ کہ سانو کدھا پتا. میں کہا ماں سے پوچھ کے آتے ہیں. کہ وہ تو مدت میں عدت میں بیٹھی ہے. میں نے کہا میری بہن ہے, بیٹی پردے میں پوچھوں گا. خالہ کہ جی. میں نے کہا تیرے بچے کے سر پہ دستار باندھ رہے ہیں. کہ کیڑی دستار؟ میں نے کہا آج کے بعد گھر کا سرپنچ یہ, آج کے بعد گھر کا چودھری یہ, آج کے بعد ہنسی اس کی مرضی سے گھر میں آئے گی, آج کے بعد رونا اس کی مرضی سے گھر میں آئے گا. تیرا سگا بھائی اس کا ماما اس کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا, اس کا سالہ تیرا داماد اس کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا. پنکھا اس کی مرضی کے مطابق چلے گا, تیری دوائی اس کی مرضی کے مطابق آئے گی. اگر تو اپنے میکے جانا چاہیے روک دے تو جا نہیں سکتی. اللہ اکبر. اچھا روٹی اس کی مرضی کے مطابق پکے گی, یہ سبزی کھلائے تو سبزی, گوشت کھلائے تو گوشت. یہ کبھی دل پہ جھڑکے گا, کبھی کمرے میں جھڑکے گا, کبھی اندر آنے میں, کبھی اندر جانے میں جھڑکے گا, کبھی تیری رات ساری کھانسنے پہ جھڑکے گا. میں نے کہا اچھا پسینے کی رال یہاں سے ٹپ
کی، پسینے کی رال یہاں سے لپکی۔ اچھا اب میں سمجھی کہ یہ اپنی باپ کا جانشین بنا، ہماری خوشیوں کا وارث ہے۔ پھر ماں نے ٹھنڈا ہو کا بارا یوں کر کے بے ہوش ہو کے گر گئی۔ لوگ کا کیا ڈاکٹر بلاؤ، بی پی لو ہو گیا، شوگر لو ہو گئی، پانی کے چھٹے مارے، ماں چیخیں مارنے لگ گئی کہ مولوی جی تیری مرضی، میں تو اب بغیر کھوٹے کا جانور ہوں، یہاں باندھ دے یہاں باندھ دے، لیکن پگڑی باندھنے سے پہلے سوچ لینا جس کے سر پہ پگڑی باندھ کے جانشین بنایا جا رہا ہے، میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں اس کی وجہ ہی سے تو میرا گھر والا مرا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اچانک 9 بجے طبیعت پرسوں خراب ہو گئی تھی، پھر مجھے تو نمبر بھی نہیں ملانے آ رہے تھے، میں پترا نو تیاں نو کہہ رہی سی، میں نے کہا وہ محلے والے پتر نمبر ملائی، یہ پیو دا نمبر لمبی، یہ پتر دا نمبر لمبی، یہ یاروں کی محفل میں کھی کر رہا تھا۔ میں نے کہا پتر جلدی آ، لگ رہا تیری ماں بیوہ ہونے والی ہے، تو یتیم ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا اماں ہویا کی پانی پیا دے، میرے کو ٹائم کوئی نہیں اماں جی، میں ہونے آنا گھنٹے بعد آنا۔ میں نے اسے ایسے واسطے دیے، اس نے جھڑک کے نمبر بند کر دیا۔ جب اس نے جھڑکا میں رونے لگ گئی تو مرنے والے نہیں ہو کر کے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کی ہویا؟ میں کہا کچھ نہیں، کہا سمجھ گیا بیٹے نے آنے سے انکار کر دیا۔ محلے والے ڈاکٹر سے دوائی لے کے آئے، چیک کرا کے آئے، رات 2 بجے گھر گیا، کل کی ہویا؟ مریاتے نہیں زندہ ہے، مریاتے نہیں زندہ ہی ہے نا، کہ بس یہ جملہ باپ کے کانوں میں پڑا، صبح ہوئی خدا کی قسم باپ دوسری کروٹ بھی نہ بدل سکا۔ اگر تو آپ کو اپنی اولاد پر اعتماد ہے تو آپ رات کو بھی دکانیں کھولو، اگر آپ کو اپنی اولاد پہ اتنا اعتماد ہے کہ میرا بیٹا میری قبر کے کنارے کھڑا ہو کے ایک آنسو نکال لے گا اللہ میری بخشش کرے گا، پھر تو جہاں مرضی جاؤ، ناران جاؤ، کغان جاؤ، فران جاؤ، دیشان جاؤ۔ اگر میرے عزیزو آپ کو ابھی تک یہ بھروسہ نہیں، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، 4 بچوں کا باپ مولوی صاحب کا محتاج ہے، غسل بھی وہ دے گا، استنجے بھی وہ کرائے گا، کفن بھی وہ پہنائے گا، یہ ذمہ داری تو سگے بیٹے کی تھی۔ رب اکبر کی قسم میں آج کے اس پروگرام کا منکر کوئی نہیں، اور آتے اتنی آدمی اور آتے مرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بنتا، لیکن حافظ صاحب اللہ کی قسم میرا اتنی دور سے سفر کر کے آنا، آپ کا آنا، یہاں بیٹھنا، جتنا پڑھو نہ کافی، جتنا پڑھو نہ کافی۔ اگر پورا ظفروال کا ہر فرد، ہر بچہ، ہر مرد اور عورت ایک ایک قرآن پاک پڑھتی، وہ بے نیاز ہے، بے شک بخشتا یا نہ بخشتا۔ سگا بچہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر خدا کو رو کے دکھاتا، اس پر اللہ کو اگر رحم آتا، اللہ اس کے باپ کو قبر کے کوٹھڑے سے اٹھا کے جنت کے محل کے اندر پہنچا دیتا۔ ان ساری باتوں کا احساس یہاں ہوتا ہے، یہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کی مثال تو اس کی ہے، گھر کا بوڑھا ہو، ابا دادا فلانے کی شادی جانا ہے، انہوں نے کہا پتر نہ منہ سکوں نہ ہک سکوں نہ کھا سکوں نہ پی سکوں، تسی جاؤ، میں نے جا کے پتہ نہیں نظر میں نے کوئی نہیں آندا۔ انہوں نے کہا بابا چک کے لے جائیں گے، کرسی پہ پیشاب کرا، پیشاب کی تھیلی لگی اٹھا کے لے گئے، اچھے بے مزہ آ رہا ہے، بتیاں نظر آ رہی ہیں، مینو سوا دیو، چاہ پیوے گا گڑ والی پیوے گا چینی والی، اے تیرا بھتیجا کتنا سونا لگ رہا لڑا بنیا، نو وے کنی چوری، روٹی کھاوے گا گوشت نرم گوشت کھائے گا، چھوٹا کھائے گا، مچھلی کھوائیے، اس دل کی بھی مثال اس بوڑھے دادے جیسی ہوئی۔ لیلۃ القدر میں لے گئے، شب برات میں لے گئے، خان کا اجتماع میں لے گئے، رائیونڈ کے اجتماع میں لے گئے، جمعے کے دن مسجد میں لے آئے، نمازوں میں کھڑے ہیں، وجود یہاں کھڑا، دل پتہ نہیں کہاں پڑا ہوا ہے۔ او بھائیا جب تک اس پر اللہ کی محبت کا پرچھاوا نہیں پڑے گا، خدا پاک کی قسم اس کی کروٹ نہیں بدلائے گا، اس وقت تک یہ وجود اللہ کی محبت میں حرکت میں نہیں آئے گا۔ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ مسجد میں رہا فرما رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا اور دبایا، ان کی آنکھ کھلی، کیا فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، تو نے صبح کس حالت میں کی؟ کیا کہتے ہیں؟ دکان کے جانے کی فکر مکان پہ نہیں، اصبحت مؤمنا حقا، اس حالت میں صبح کی کہ ایمان پوری حلاوت کے ساتھ یہاں ہے، اللہ کا ہو کا دلیل کیا ہے؟ کا دن کو روزہ، رات کو اللہ کی عبادت، مخلوق کی خدا کی خدمت۔ اب کیا کہا
وحوا یا حارثہ، وحوا یا حارثہ، اے حارثہ اگر اسی محنت پہ چلتا ہوا موت آ گئی، میں محمد قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں پہ تیرا استقبال کروں گا۔ کوئی بزنس مین بیٹھا ہے، کوئی دکاندار بیٹھا ہے، شہید کے فضائل سنے، نماز کے فضائل سنے، روزے کے فضائل سنے، بزنس مین کے کیا فضائل ہیں۔ السلام علیکم، رومال کتنے کا ہے؟ آپ کے لیے 800 روپے کا، لے لیا، چلے گئے۔ 4 دن کے بعد السلام علیکم، یہ رومال واپس لے لیجئے۔ کیوں؟ پہلے انا سی ارا کر دے، پہلے کی کرنا ہے؟ نہیں، یہ لے لیجئے۔ کیا کرنا ہے؟ واپس کر لیجئے۔ کیوں؟ کہ گھر میں کوئی بات نہیں، یہ پیسے ہیں، تسلی ہے، پورے کر لے۔ کہ جی جی پورے کر لیے۔ ناراض تو نہیں ہے؟ جی نہیں، کیوں ناراض ہونا؟ نہیں ناراض۔ اچھا بھائی، کوئی گلے شکوا ہو تو معاف کر دینا۔ فرمایا جو دکاندار گاہک سے خریدا ہوا مال واپس لے لے، اس دکاندار کو میں آمنہ کا لال قیامت کے دن سینے سے لگا کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیا کرو، قیامت کے جب اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ لوگوں سلام کو عام کر دو، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حاجی کی حال ہے؟ اور سونے ہو ٹھیک ہو؟ بلے بلے نہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں سلام کو عام کر دو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، لڑے ہوئے میں صلح کرا دو، رات کو تھوڑی دیر مصلی پہ کھڑے ہو کے دکھا دو، قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے کے جاؤں گا۔ اب کھانا کھلانا کیسا ہے؟ صبح صبح پروٹھے پک کے آ رہے ہیں، گاؤں کی سوغات، ہر گھر میں ساگ، مکھن کے پیڑے یہ رکھا ہوا، روٹی کے ٹکڑے کو ہاتھ لگایا، اللہ کے واسطے کچھ کھانے کو دے دے، اسے دیجیے۔ اوپر پروٹھا، نیچے رات والی۔ اللہ سارے فرشتوں کو دکھاتا ہے، دیکھنا خود پروٹھا کھا رہا ہے، مجھے سوکی دی، اس بے شرم نے میری عزت کو اپنی عزت کے برابر بھی نہیں سمجھا۔ پروٹھا کھا رہا ہے، مانگنے والا آیا، آدھا دے دیا، اللہ فرشتوں کو دکھاتا ہے، دیکھو اس نے سیم سے برابر برابر سمجھا ہے۔ فقیر دروازے پہ آیا، مکھن پروٹھا، اندر سے آواز آئی نہ دے، دل نے کہا دے دے، پتہ نہیں کتنا ملے گا۔ پروٹھا فقیر کو دے دیا، سوکھا ٹکڑا منہ میں لگایا، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے ہونٹوں کو دیکھو، اس نے سوکھا ٹکڑا خود پسند کیا، گھی والا میرے لیے پسند کیا، جاؤ اس کے پاس جا کے کہہ دو کہ مالک کائنات نے سب کچھ تیرے حوالے کر دیا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ابھی میرے عزیزو موسم سرما، اللہ کو وہ جوڑا دینا جو الماری میں ٹنگا ہوا ہے، وہ کپڑوں کی گٹھڑی والا تو پوچے میں کام آتا ہے، اللہ کو وہ جوتا دینا میرے عزیزو جو وہ اندر ڈبے میں رکھا ہوا ہے، اللہ کو وہ کھانا کھلانا کہ پیٹ کھانے والے کی روح بھی راضی ہو جائے، پیٹ بھی بھر جائے۔ پتہ نہیں اللہ، میں حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں بغداد شریف میں گیا میرے عزیزو، کافی دیر وہاں بیٹھ کے آیا۔ کون تھا؟ سری سکتی رحمت اللہ علیہ۔ 3 مہینے گھر میں چولہا نہ جلا، کچھ پیسے آ گئے، خادمہ کہنے لگی حضرت جی گوشت پکا لیں، فرمایا پکا لو۔ جب گوشت کا سالن تیار ہوا، کھانا تیار ہو گیا، یوں کر کے کھانا پلیٹ میں لا کے رکھا، آپ نے فرمایا وہ گلی کے کونے میں یتیموں کا گھر ہے، ان کا کیا حال ہے؟ کجواں تو سبزی کے کال ہیں، فرمایا جا یتیم کو دیا، کہ بزرگوں ایک بوٹی کھا لو، کہ میں کھاؤں گا پخانے کے ذریعے زمین پہ گر جائے گا، یتیم کھائے گا پخانے کے ذریعے زمین پہ نہیں جائے گا بلکہ کھایا ہوا لقمہ سیدھا عرش مولا پہ پہنچ جائے گا۔ اپنی شان دیکھ اور اپنے حال دیکھ۔ گرم آنڈے آوازیں لگے گی، 5-5 ہزار کے نوٹ گن رہا ہے، 6 بینکوں کے ATM میں، اور کتنے رہے؟ انہیں کہا 80 روپے دا چل رہا ہے، 3 روپے دا مل رہا ہے، انہیں تو 3 دا ویچ دے کے گیا، یہ بھی حرام ہے نا اشرف؟ اشرف بھی کہتے ہاں جی ہاں، یہ بھی حرام۔
کیا پتا اس کے 80 میں سے جو 20 روپے پتہ نہیں اس کے گھر کے چولہے جلنے کا ذریعہ ہو. اگر خدا نے تجھے دیا تو 80 کے بجائے 100 دے دے. جتنی مرتبہ یتیم غریب 80 روپے دے کے نکال کے 20 روپے کو دے کے مسکراتا رہے گا، اس سے زیادہ عرش والا تیرے پہ مسکراتا رہے گا. چائے پینے کے لیے دکان پہ گئے، کھانا کھانے کے لیے دکان پہ گئے، اسی موسم میں اگلے مہینے میں آپ کے بچے جوگر پہن کے، ڈبل جرابے پہن کے، گلاسز دستانے پہن کے، چشمے لگا کے، کان ڈھکے، ٹوپے پہن کے، پھر بھی سردی لگ رہی ہوگی. اماں چرپائی کے ساتھ ہیٹر کر دے گی، پھر اپنا کمبل بھی اس کے اوپر ڈال دے گی، ابا اپنی چادر بھی اس کے اوپر ڈال دے گا. یہ تیرا ہیٹر والے کمرے میں چور بستروں میں سو رہا ہے، اور ایک ہوٹل کے اوپر ٹھنڈے پانی کے اندر برتن دھو رہا ہے، ناخنوں کے اوپر کھال اتری ہوئی. جب تو آیا، اوے کی پکیا ہے؟ چاچو جی آلو مٹر. چاچو جی کی کھاؤ گے؟ چاچو جی کی کھاؤ گے؟ کھا لو نا. چاچو جی کی کھاؤ گے؟ چل پانی پڑ کے لا. اچھا جی. چاچو جی گلاس بھی تو کے لائے ہیں. چاچو جی پلیٹا بھی تو کے لائے ہیں. چاچو جی کتنے پیسے بنے؟ 270 روپے بن گئے، 300 روپے دے دے. چاچو جی بکایا کنا پتر تیرے، یہ جو 30 روپے رات کو جب گھر جائے گا 300 روپے میں سے 270 ماں کو دیہڑی دے گا تو 30 روپے اپنی شلوار کے نیفے میں یوں چھپائے گا. اماں کہے گی کیے بکھا، جب مٹھی کھولے گی 30 روپے، چوری تو نہیں کی تھی؟ نہیں. کتوں لے کے آیا؟ اب کیا کہے گا؟ اماں ایک چاچو دکان پہ آیا تھا، ابا نہیں لیکن ابا جیسا لگ رہا تھا. جس طرح ابا بچپن میں پیسے دیتا تھا وہ بھی 30 روپے ہاتھ میں رکھ کے چلا گیا. رب اکبر کی قسم، اس 30 روپے کے نوٹ کو دیکھ کر اگر بیوہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ تجھے اس جہنم سے بچائے گا جس کا ایندھن اللہ نے انسان اور پتھر بنا رکھے ہیں. یہ کام تیرے کرنے کے تھے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. کرنے کا فذالک الذی یدعو الیتیم. معیار بتایا یتیم کا بھی میرے 15 منٹ ہے 2 بجنے میں. معیار بتایا کیسا یتیم کا معیار. تیری میری دکان پہ آئے گا اور چل یتیم ہے 200 روپیہ دے دے، 300 روپیہ دے دے. یتیم کا معیار بتایا. آپ نے کئی مرتبہ عیدین میں میرے عزیز و علماء سے واقعہ سنا، لیکن جس انداز میں سنا رہا ہوں ذرا اس کی ڈیپ گہرائی میں جانا. عید کی نماز پڑھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے. دیکھا ایک بچہ عمر میں کچا اپنی باہوں میں سر رکھ کر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے، ساتھ والے بچے کھیل رہے ہیں. رحمت والے نبی نے جا کر اس کے سر میں یوں ہاتھ پھیرا کہ تیرے ہاتھوں کی انگلیوں سے محسوس کیا کہیں میرا ابا تو نہیں آ گیا. فرمایا اسے پیسے کی ضرورت نہیں، مزاج نبوت، اسے پیسے کی ضرورت نہیں، اسے باپ کے پیار کی ضرورت ہے. کپڑے تو کوئی دے دے گا درم و دینار، اسے باپ کی ضرورت ہے. کون ہے؟ ابا کوئی نہیں جو کپڑے لائے، اماں کوئی نہیں جو کپڑے پہنائے. کیا ہے؟ انا یتیم المدینہ، میں مدینے کا یتیم ہوں. وہیں بیٹھ کے اس کے ساتھ رونے لگ گئے اور آنسوں کو صاف کر کے فرما رہے ہیں تجھے روتا دیکھ کر مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب میں مدینے سے مکے میں ماں کے بغیر آیا تھا. روٹی کھانی یہ نہیں کہا، کپڑے پہننے یہ نہیں کہا، سامان لینا یہ نہیں کہا. چرا بیٹے روب نہیں پایا، احسان نہ منی. بیٹے اس بات کو تو پسند کرے گا، راضی ہوئے گا کہ جی آج کے بعد عائشہ تیری اماں بن جائے، محمد تیرا ابا بن جائے. جدو تینوں پیو یاد آوے تو مینوں پیو کہہ لیا کر. بس پھر گود میں اٹھایا. من دق الباب انا محمد الرسول اللہ. عائشہ اے نہ پوچھی کون ہے کتھوں دا، بس دروازہ کھول، پتا ہے میں تیرے لیے کیا لے کے آیا. عائشہ میں تیرے لیے جنت کا ٹکٹ لے کے آیا. عائشہ میرے برتن لا جس میں نہاتا ہوں. عائشہ میرا تیل بھی لے کے آ، میرا سرما، میری کنگھی، میری خوشبو لا. یہ لگا اسے. عائشہ اس کے ناپ کے کپڑے کہاں ملیں گے؟ علی، بلال جاؤ میری فاطمہ کو حسن حسین کا کوئی جوڑا دے دے. اگر نہ ہو عائشہ، اگر نہ ہو یہ لے لے، اس کو پھاڑ دے، مزمل مدثر کی چادر کے 2 ٹکڑے کر دے، ایک کا تہمت بنا دے، ایک کو سینے پہ اڑا دے. چل بھی چلے عید دن ماں پڑھ چلیے. آپ آگے کو جا رہے ہیں، وہ پیچھے کی طرف گھسڑ رہا ہے.
آپ آگے کو جا رہے پیچھے کی طرف گھسڑ رہا ہے جانتا کیوں نہیں. اب کیا کرے جو پتر بنایا تیری جبھی پوریاں لاؤ آوے کیا 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 کاش آج میرا ابا زندہ ہوتا تو میں انگلی پکڑ کے نہ جاتا اس کے کندھے پہ بیٹھ کے جاتا. انہوں نے فرمایا ابا نہیں یتیموں کا سہارا تو ہے. بیٹھ گئے. آج آپ پترا دنیا والوں کو ظفروال والوں کو بتاؤں گا بھائی کے یتیموں کو دیکھ کے منہ نہ بنانا بہن کے یتیموں کو دیکھ کے منہ نہ بنانا. کندھے پر اٹھایا گھر سے باہر نکلے کہنے لگے ابا محمد اللہ یتیم ابا محمد جی 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 ایتھو نہیں جاؤنا ایتھو جاؤنا ہے. کیوں اس گلی سے لے گئے سر ہاتھ حضور کے سر پر پاؤں نبی کے سینے پر پش نبی کے کندھے پر جا رہا. اس جگہ پہنچے جہاں بچوں نے تانے دیے تھے پیسوں کے ٹافیوں کے. بلال کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کا مکھ کھڑا کر کے ہی وہ کہ تم نے بڑا مجھے باپ کا نام لے لے کے رلایا کبھی چیزوں کا کبھی پیسوں کا نام لے کے ستایا. تم اپنے ابے دکھا دکھا کے مجھے رلا رہے تھے آج اپنے ابے لے کے آؤ. میں اپنا ابا محمد لے کے آ گیا. آج میرے ابے جیسا تم ابا لے کے آؤ. پھر حضور کی طرف رو رہے وہ بھی ابا محمد انہوں نے چیزوں پہ کپڑوں پہ مجھے رلایا. آج جب میں نے کپڑے پہننے سے کپڑے لے کے آؤ میری خوشبو جیسی خوشبو لے کے آؤ میری کنگھی جیسی کنگھی لے کے آؤ. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. بھائی جی یہ چودراہٹ ہی رہ جائے گی. اللہ کی قسم مکانوں سے کتبے اترنے والے ہیں. کفن مارکیٹ کے اندر آ چکا ہوں ہمیں پتہ ہی لگا. اسرائیل سوتے ہوئے جاگتے ہوئے کتنی تیری میری چرپائی کے گرد پھیرے مار کے چلا گیا. جب آئے گا چھوٹے بچے پہ ترس نہیں آئے گا. کبھی وہ لینے پہ آئے شادی کی بیٹے کی تاریخ لینے جاؤ راستے میں روک لیتا ہے. کبھی براتوں کو راستے میں روک لیتا ہے. کبھی ولیمہ جنازوں کے اندر بدل دیتا ہے. فَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اوے میرے بابو سیاڑا بڑھ سیاڑا من کچھ آگے بھیج دے. قبر بچھوؤں کا گھر ہے قبر سانپوں کا گھر ہے قبر کیڑوں کا گھر ہے قبر وحشتوں کا گھر ہے قبر اندھیروں کا گھر ہے. وَأَلْفِقُوا کچھ بھیج دے وہ سے پہلے آگے کر دے تاکہ تیری قبر والی سیج سج جائے. بھیج دے اللہ اکبر. نمازوں کا سجدہ بھیج دے نمازوں کا سجدہ بھیج دے. قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنے عرش کے ساتھ آئیں گے اور یوں اللہ کا عرش کھلے گا. اللہ جلوہ گر ہوں گے جنتی یوں نظر اٹھائیں گے کلیجے ہی پھٹ جائیں گے. کون ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے. پھر کیا کہیں گے سلام اللہ کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم. تمہارا رب تمہیں سلام کر رہا ہے. مانگو کیا مانگتے ہو مانگو کیا مانگو نہیں راجی راجی بھرے پڑے کچھ تو مانگو کچھ تو مانگو کچھ تو مانگو. ایک جنتی بڑھے گا سب کی نمائندگی کر رہا ہوں کیا اے اللہ دنیا میں تجھے بل دیکھے سجدہ کرتے تھے آج ہماری ریجھ پوری کر دے آج ہماری خواہش پوری کر دے. اے اللہ ہم نے تجھے دیکھا آج تجھے دیکھ کے سجدہ کرنے دے. اللہ کیا کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا. لاؤ سجدہ کرنے کا وقت ختم ہو گیا آج میری جنت کی نعمتوں کا مزہ لوٹنے کا وقت شروع ہو گیا ہے. ختم سجدہ. لاؤ چودھری ظہیر صاحب او جنت کے بالا خانوں میں حافظ صاحب جنت کے غلمان موتیوں کی طرح دوڑتے پھریں گے. جنتی صاحب طاہری صاحب ظہیر صاحب کچھ چاہیے نا نکو نک راضی کچھ تو چاہیے. یار میرا ایک بیٹا تھا سعد ہاں مجھے نہیں پتا کون تھا اسے بڑی ریجوں سے حافظ قرآن بنایا تھا. حافظ صاحب تیرے لیے تیری مرضی بڑی ریجوں سے میرا حافظ قرآن بنایا تھا. اچھا کہاں ہے وہ کہیں میں نے کوئی نہیں پتا. اللہ سے پوچھ کے آئے اللہ وہ فلاں درجے کا جنتی اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا ہے. پوچھ کے وہ ملنا چاہتا ہے حافظ صاحب سے کر ملنا چاہتا ہے. باپ کو زحمت نہ دینا دنیا میں بھی نہ دینا اللہ جنت میں بھی زحمت نہیں دے رہا. علماء اکرام سے کہوں گا ہر جمعے کم از کم مہینے کے ایک جمعے ان قرآن کی 3 آیتوں کا مفہوم عرض کرا کریں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ يَا رَبِّ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِكُمْ. دعا پڑھ دیتا ہوں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
वग़फ़िर लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बि इरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। चार बातों को तो कान खोल के सुन ले, ओए चार बेहिदायते, चार बातों को तो कान खोल के सुन ले। माँ बाप के जब सामने जाना है तो आंखें फाड़ना नहीं, खुदा का कुरान कह रहा है। माँ बाप के सामने सीना तान के नहीं खड़े होना, माँ बाप की बात का जवाब कंधे मटका मटका के नहीं देना, माँ बाप का जवाब गुस्से में नहीं देना। खबरदार, अगर तू इनमें से एक पर बदतमीजी कर गया, मुझे मेरी कुद्दूसियत की कसम है, जिल्लत के उस गड्ढे में फेंक दूंगा, कयामत की सुबह तक तुझे उठाने वाला भी कोई नहीं आएगा। बाप जब यूं करके हाथ उठाता है, यूं करके, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों जी इसके हाथ नीचे कर दो, जो इसने मांगना है वो इसको दे दो, बाप ने जो मांगना है इसको दे दो। जब ये बूढ़ा अपनी औलाद के लिए हाथ उठाता है, मैं इसके हाथ यूं उठे देखता हूं, मेरी रहमत को हया आने लग जाता है। इसे मांगने की जहमत भी ना देना। अल्लाह कहते मुझसे मांगो, लेकिन बाप मेरे से मांगने की जहमत ना देना, बड़ा सताया हुआ है, मैं इससे क्या हिसाब लूं। औलाद ने इससे हिसाब लिया, बेटी भी यूं करके खड़ी होकर हिसाब ले रही थी, बीवी ने भी उंगली के इशारे के तू मेरे लिए की कितना बड़ी जगह ये हिसाब दे के आया, अब खोखला भांडा हो के आया, मैं इससे क्या हिसाब लूं। खुदा के वास्ते मेरे प्यारो, माँ बाप के आगे ना बोलना।